السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک چھوٹی سی روایت نقل کی ہے جس کا موضوع ہے انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں لیکن سارے لوگ بہتر نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس کے اندر تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے اس کی ایک اہم صفت کا تذکرہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس انفعہم للناس، تمام لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ کیونکہ ایک انسان اور خاص طور سے ایک مسلمان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ کائنات کے لوگوں کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے، محبت اور اسی طرح شانتی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تمام انسانوں میں مسلمان خاص طور سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ایک مومن اور ایک مسلمان کی مثال جو دی ہے وہ کھجور کے درخت سے دی ہے کہ ایسا درخت جس کا پتا کبھی نہیں گرتا، اس کی مثال مومن کی مثال ہے۔ کھجور کی ہر چیز فائدہ مند ہوتی ہے، اس کا پھل، اس کی گٹلی اور اس کا درخت اور اس کی جھاڑ، ساری چیزوں سے انسانوں کو فائدہ ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ برا وہ ہے جس سے لوگ زیادہ پریشان ہوں، لوگ زیادہ اس کے شر سے پریشان رہتے ہوں۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ گزر رہا تھا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ جنازہ یا تو ایسا ہے مستریح، یہ دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے آرام اور نجات حاصل کرنے والا ہے، یعنی اس کی وفات جب ہو گئی تو اس کو دنیا کے لوگوں کے شر سے، مشکلات سے، دنیا کی آزمائشوں پریشانیوں سے نجات مل گئی۔ او مستراح منہ، یہ جنازہ ایسا ہے کہ لوگ اس کے شر سے نجات پا گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لوگوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مستریح او مستراح منہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دو جملہ اس جنازے کے بارے میں بیان فرمایا، مستریح او مستراح منہ، یا یہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات حاصل کر لے گیا یا دنیا کے لوگ اس کے شر سے نجات حاصل کر لے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نیک آدمی کا جنازہ ہے، اللہ کا نیک بندہ تھا، تو ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، موت کے آنے کے بعد اس کی پریشانیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ موت ایک مومن کی آخری پریشانی، اس کے بعد اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں، قبر سے لے کر کے میدان محشر تک اور جنت میں داخلے تک بندے مومن کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ یا تو یہ کوئی برا انسان ہوگا یا تو نیک ہوگا، تو اس نے دنیا کی پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیا، اللہ کی رحمتوں میں آ گیا، یا اگر مرنے والا برا ہوگا، لوگ اس کے شر سے پریشان تھے، اس کی بدزبانی سے پریشان تھے، اس کی بد اخلاقی سے پریشان تھے، اس کے برے معاملات سے پریشان تھے، تو اس کی وفات کے بعد لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ تو یہ دو جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے موقع پر بیان کیا۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس زمرے میں آ رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنے آپ کو ایسا بن کر رہنا چاہیے کہ لوگ ہم سے پریشان نہ ہوں، ہم لوگوں کی پریشانی کا ذریعہ نہ بنیں، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں۔ ایسے ہم دنیا میں زندگی گزاریں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں، ہمارے معاملات سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمام لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، یہ تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال پر، اپنے اخلاق پر، اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم سے لوگوں کو خیر مل رہا ہے یا ہم سے لوگوں کو شر پہنچ رہا ہے، لوگوں کو ہم سے راحت و آرام نصیب ہوتا ہے یا لوگ ہم سے پریشان ہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کسی کو پریشان کب کرتا ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کب کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کی برائی کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کی عزت اور آبرو اور اس کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے، لوگوں کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنائے، لوگوں کے لیے مصیبت اور آفت اور آزمائش نہ بنائے۔ اے رب العالمین ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔